صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودك الدنيا وضرتها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن نبينا في خلق وفي خلق فكالنبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ اجتماعی درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیتاً تحفتاً عاجزانہ فقیرانہ پیش فرمائے، اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت ہم سب کو اجتماعی طور پر نور مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ اور شفاعت مصطفیٰ عطا فرمائے۔ اور یہ نیت اور دعا لے کر بیٹھا کریں کہ جیسے یا اللہ کریم تو نے ہمیں یہاں ملایا، بٹھایا اور اپنا پاک ذکر کروایا، اور اللہ کریم ہمیں حشر میں بھی جنتوں میں بھی یوں ہی ملانا، بٹھانا اور اپنا پاک ذکر کروانا۔ ہماری اس نسبت کو، اس تعلق کو اللہ دائمی، ابدی، اخروی اور جنتی بنا دے۔ تو آیت مبارکہ سورۃ البقرہ کی ہماری پچھلے ہفتے سے شروع ہے، اور چونکہ اس میں کافی نکتے ہیں، اسرار و رموز ہیں، تو انوار و تجلیات ہیں جن پر ہم اور ہمارے عقیدے سے بھی کافی متعلقہ اس کے اندر نکتے ہیں، اس لیے ہم ان کو سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں، تفکر، تدبر اور تفقہ کرتے ہوئے کہ آیت سے ہم کچھ سیکھ کر اپنے لیے ہدایت کا، تزکیہ کا، طہارت کا سلسلہ لیتے ہوئے جائیں۔ اور یہی آیت کا مقصد ہوتا ہے۔ ہم نے آیت کو اندھے اور بہرے ہو کے نہیں پڑھنا، نہ پڑھ کے ہم نے اس کو کہتے ہیں نا سر کے اوپر سے گزر جائے، نہ ہم نے اس کو سنی انسنی کرنا ہے، بلکہ آیت کا جو مطالعہ اور اس کے اندر جو تدبر اور تفکر کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر جو اللہ رب العزت نے اسرار و رموز رکھے ہیں، جو انوار و تجلیات رکھے ہیں، ہم اس آیت مبارکہ سے اپنا حصہ لیتے ہوئے جائیں، اس کو صرف ایک قصہ سمجھ کے نظر انداز نہ کر دیں، جو کہ ہم آج تک کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو اس قصے میں بظاہر یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے یہ حالات تمہارے ساتھ بھی واقعہ ہوں گے، تو اس لیے اس قصے سے اپنا حصہ، اپنی رہنمائی، اپنے لیے تزکیہ اور اپنی ہدایت کے نکات لیتے ہوئے جانا، تاکہ جب تمہارے ساتھ یہ حالات واقعات پیش آئیں اس طرح کے، تو تم گمراہی سے بچ جاؤ اور تباہی سے بچ جاؤ۔ تو اس تناظر میں آیت مبارکہ پر ذرا غور و فکر، ذرا اپنی نگاہیں اور توجہ، اپنے کہتے ہیں نا دل دماغ کو ذرا اس طرف لگائیں، تاکہ آپ کو بھی یہ نکات نظر آنے شروع ہو جائیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اپنی قلبی آنکھ ذرا کھول لیں، تاکہ یہ نکات آپ کے قلب میں بھی ظاہر ہوں، اتریں، اور نور بن کر، تزکیہ بن کر، تقویٰ بن کر اور ہدایت بن کر۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اس طرح پھر آپ کا جو کردار ہے نا، اور آپ کا جو اخلاق ہے، وہ نفسی اور دنیاوی سے بدلنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کا کردار اور اخلاق جو ہے وہ محمدی، نوری اور قرآنی ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور یہی دیکھیں قرآن کی جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، ہم اپنے کردار کی تعمیر، اپنی شخصیت کی
ہم اس سے تشکیل کرتے ہوئے جائیں اور اپنے اخلاق کی تعمیر کرتے ہوئے جائیں، تاکہ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، وہ ہم پہ بھی لاگو ہو جائے کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اس قرآن کو ہم نے اپنے سینے کا ایمان بنانا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ نبی کے فرمان سے ہوتے ہوئے ہم نے راضی رحمان کو کرنا ہے۔ تو یہ میں آپ کو ہر دفعہ کیوں بتاتی ہوں؟ تاکہ آپ کی توجہ اور آپ کی جو نیت ہے نا، اس کی سمت صحیح ہو کہ ہم نے اس قرآن کو سینے کا، ہم نے اپنے ایمان، قرآن سے ہم نے نور اور ایمان لینا ہے، اور یہ در رسول کے فرمان سے لینا ہے، اور پھر ہمیں راضی اس سے رحمان کرنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو ہم ایک بہت اعلیٰ مقصد اور بہت پاک نیت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کی توجہ بہت، کہتے ہیں نا، آپ کی توجہ ہونی چاہیے، اور بہت زیادہ آپ کا دھیان قرآن کی طرف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آیت مبارکہ کو جب آپ زیارت کر رہے ہیں تو اس نیت سے زیارت کریں، یا اللہ کریم آج تو مجھے لوح محفوظ کی زیارت کروا رہا ہے، یا اللہ کریم اس لوح محفوظ کا صدقہ اس نور کو میرے سینے میں محفوظ کر دے، اور اس کے صدقے میرے ایمان کو بھی محفوظ کر دے، اور جس طرح میں اس آیت تیرے کلام کی آج زیارت کر رہا ہوں، یا اللہ میں حشر میں تیرے مکھڑے کے، تیرے چہرے کے الی ربیہ ناظرہ، تیرے چہرے کے دیدار کے قابل بھی ہو جاؤں۔ میں آپ کو بتاؤں، اس سے اعلیٰ کوئی نیت ہو نہیں سکتی، یہ اعلیٰ ترین مقام ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو بیٹھے تو ہم چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہیں، لیکن اپنی نیت اعلیٰ ترین، حسین ترین لے کر بیٹھا کیجئے، تاکہ ہمارا جو اجر ہے وہ وقتی نہ ہو، وہ دائمی ہو، غیر ممنون۔ جب تک ہمیں رب کا دیدار نصیب نہیں ہو جاتا نا، ہماری یہ نیت کا اجر ہمیں ملتا ہی، بڑھتا ہی، چلتا ہی رہے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ کی تربیت کی باتیں ہوتی ہیں۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو تربیت بھی کر رہی ہوں، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہے، میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ اگر آپ کی صرف تعلیم ہی تعلیم ہے تو آپ کی شخصیت کی تعمیر نہیں ہوگی۔ اس لیے صرف کہتے ہیں نا، پڑھنے کے ساتھ ساتھ، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہوتی ہے، شخصیت کی تعمیر بہت ضروری ہوتی ہے، تاکہ ہماری شخصیت جو ہے وہ اسوہ حسنہ مصطفیٰ، قرآن سے دیکھیں تحریر ہے نا، تو تعمیر جو ہے وہ در مصطفیٰ سے ہمارے کردار اور ہمارے اخلاق کی ساتھ تعمیر بھی ہوتی جائے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اللہ کو جو چاہیے وہ کیا ہے؟ اسوہ حسنہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کہتا ہے اس میں ڈھل کے آنا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ راستہ ہے قرآن، اسوہ حسنہ مصطفیٰ میں ڈھلنے کا راستہ ہے، اور اللہ کی رضا پانے کا یہ راستہ ہے۔ تو ہم نے یہ راستہ اس لیے لیا ہوا ہے کہ اس راستے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپناتے جائیں اور اپنے رب کو مناتے جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60، جو ہماری پچھلے ہفتے ہم نے شروع کی تھی، اور اس میں ہم نے کافی نکات، اس میں ہماری تربیت کے، ہمارے تزکیہ کے، ہم نے ہدایت کے ہم نے سیکھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم مزید دعا کریں، یا اللہ اس میں حکمت کے جو اسرار و رموز ہیں، یا اللہ کریم ہمارے سینوں کو وہ بھی عطا فرما دے۔ تو آیت مبارکہ کا آغاز کس طرح ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، پھر ہم نے کہا، اضرب، مارو، بِعَصَاکَ، اپنا عصا، اپنی چھڑی، الحجر، اس پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ، تو پھوٹ پڑے، مِنْہُ، اس سے، اثنتا عشرہ، 12 عیناً، چشمے، قد علما، پس جان لیا، کل الناس، ہر قوم نے، مشربہم، اپنا گھاٹ،
कुलू तुम खाओ वशरबू और पियो मिन रिस्किल्लाही, मिन रिस्किल्लाही इस रिस्क से जो अल्लाह ने दिया, वला तासो और ना फिरो फिल अर्दी ज़मीन में मुफसिदीन फसाद करते हुए। देखें, जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंद चीज़ है ना, वो है मुफसिदीन। तो मैं आपको भी बताऊंगी, हम सभी मुफसिदीन हैं। खैर से कोई भी नहीं है जिसके बारे में हम कहें कि सोलहीन मोमिनीन तो मुत्तकीन। तो आयत का बा मुहावरा तर्जुमा क्या है? और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए अल्लाह से पानी मांगा तो हमने कहा अपनी लाठी पत्थर पर मारो। उन्होंने लाठी मारी तो फिर उसमें से 12 चश्मे फूट निकले और तमाम लोगों ने अपना अपना घाट मालूम करके पानी पी लिया। हमने हुक्म दिया था कि खुदा की अता फरमाई हुई रोजी खाओ और पियो, मगर जमीन में फसाद ना करना। तो हम ये समझते हुए आए थे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी कौम के लिए जा बजा नेमतें मांगी, कभी मनो सलवा, कभी पानी, कभी बादल का साया, कभी फिरौन से निजात। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का सदका उनकी कौम को अल्लाह ताला नेमतें, सहूलतें, रहमतें अता करता रहा। लेकिन वो कौम हमारी तरह की दगाबाज थी, वो कहते हैं ना नाफरमान थी। वो नेमतें तो ले लेते, लेकिन नेमतें लेने के बाद अल्लाह का शुक्र करना, अल्लाह का जिक्र करना और आखिरत की फिक्र करना और हक पर सब्र करना, तवक्कुल अल्लाह करना, रदी अल्लाह करना वो भूल जाते थे। नेमतें लेकर अपने आप को खुशकिस्मत और अपने आप को बहुत कामयाब इस तरह समझते और नाफरमानी, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था और ये बहुत गहरा नुक्ता है। मैंने आपको समझाया था कि हम लोग भी देखें इसी तरह की सूरत हाल से दो चार हैं। हम ये समझते हैं कि हमें जो नेमतें मिली हुई हैं इसका मतलब है अल्लाह मेरे पर राजी है। पहले तो ये शैतान ने हमारे पर बहुत बड़ी खुश फहमी डाली हुई है कि जो मैं यहाँ आ गया, जो मुझे सहूलतें मिल गई, जो मुझे सारी दुआएं मेरी पूरी हो गई, जो मेरे सारे काम मेरे मुताबिक, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक हो गए, इसका मतलब है अल्लाह मेरे से राजी, मैं अल्लाह से राजी। मैं आपको बताऊं, यही तो शैतान की सबसे बड़ी मक्कारी, उसकी अय्यारी और उसकी चालाकी होती है कि वो बंदे को इसी में जकड़ के रखता है कि अगर तू खुश, तेरे घर वाले खुश, इसका मतलब है अल्लाह खुश और अल्लाह का रसूल खुश। तो असल जो फसाद है और जो मुफसदीन का वतीरा होता है वो क्या होता है? वो ये होता है कि वो नेमतें लेकर अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की खुशी भूल जाते हैं। अल्लाह की मर्जी क्या है? अल्लाह की मर्जी ये है कि इस कुरान का इत्तबा करो, जो कि हम भूले हुए। हमें तो कुरान के माने भी नहीं अभी तक पता, इत्तबा कैसे करना है? तो अल्लाह की खुशी क्या है? अल्लाह की खुशी ये है कि जो मैंने तुम्हें उसवा हसना मुस्तफ़ा दिया है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी पैरवी करो। हम तो सारी जिंदगी या खामद की पैरवी, या अपने खानदान की पैरवी, या अपनी सहेलियों की, रिश्तेदारों की, एंड पे आके बच्चों की पैरवी, उनके पीछे लग जाते हैं। अल्लाह ने तो कहा था मेरी खुशी ये है कि तुम इस कुरान की, अल्लाह की मर्जी क्या थी? इस कुरान की आयात की, इस आयात का इत्तबा करो, ये अल्लाह की मर्जी थी जो कि हमने नज़रअंदाज कर दी। फिर अल्लाह की खुशी क्या थी? इस उसवा हसना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ने कहा था इसकी पैरवी करो, जो कि हमने बिल्कुल भुला दी। तो आपने देखा, हमने जब अल्लाह की मर्जी हमारे सामने आई तो हम खुद गर्जी में चले गए। हम कहते हैं सब कुछ तो है मेरे पास, अल्लाह का दिया, ऐशो इशरत, हर नेमत, हर सहूलत, तो क्या जरूरत है इतनी
محنت کرنے کی، اتنی اپنے آپ کو مشقت مجاہدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر بیٹھو، آرام کرو، سب چیزیں گھر بیٹھے نماز پڑھ لی، اللہ کی مرضی، قرآن کی آیات، تفکر، تدبر، تفقہ، قرآن کی آیات سے تزکیہ، ہدایت، قرآن کی آیات کا اتباع کرنا۔ لوگ کہتے ہیں یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس پڑھ لیا، ثواب کما لیا، بات۔ میں آپ کو بتاؤں یہی تو شیطان کا دھوکہ ہے سب سے بڑا۔ شیطان کہتا ہے اپنی مرضی، اپنے گھر والوں کی مرضی کی زندگی گزار۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ شیطان کبھی نہیں آپ کو کہے گا جو اللہ کی مرضی ہے اس کے مطابق زندگی گزار۔ اور اللہ کی مرضی، میں آپ کو ایک گہرا نکتہ بتاؤں، اللہ کی مرضی کے لیے پہلے مرنا پڑتا ہے، جس کے لیے ہم کبھی بھی تیار نہیں ہوتے۔ ہمیں مرض لگ جائے ہم ویسے مر جائیں گے، لیکن اللہ کی مرضی پہ مرنا ہمیں گوارا نہیں ہوتا۔ یہ صحابہ ہے ہمارا، مرتے مر جائیں گے لیکن اللہ کی مرضی پہ نہیں مریں گے، کسی مرض میں رل رل کے گل گل کے مر جائیں گے۔ یہ ہے شیطان کی، کہتے ہیں نا، چالاکی اور نفس کی عیاری، جس سے ہم بے خبر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ خود ہی گھر بیٹھے دے دیتے ہیں، میں نمازی، میں حاجی، میں قاری، میں تو چھپ کے خیرات بھی کرتا ہوں، میں صحیح، میں غنی، فلانے کو بھی دے دیا، فلانے کو بھی دے دیا، میں غنی، تو گویا میں جنتی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر ہم نے نہیں کی نفس کشی، میں آپ کو بتاؤں جو مین چیز اللہ کو ہم سے چاہیے، اللہ کو ہم سے کیا چاہیے؟ اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الهوى، اللہ کہتا ہے اگر تم مجھ سے ڈرتا ہے نا تو نفس کی خواہش کبھی پوری نہ کرنا۔ نفس کی خواہش کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں؟ جو ہم ہر وقت پوری کرتے رہتے ہیں۔ نفس کہتا ہے اچھا کھانا دے، مزے کا کھانا ہو، اچھا لباس ہو، نفس کہتا ہے گھر اچھا ہو، نفس کہتا ہے میری ہر چیز چمک رہی ہو، خوشحال ہو، رونق ہو، موجیں ہوں، خوشیاں ہوں، میرا دل لگا رہے، یہ نفس کہتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ہم تو سارا دن کیا، ساری زندگی نفس پرستی میں ہم نے گزار دی، نفس کشی تو ہم نے کی نہیں۔ یہی تو پہلا پوائنٹ میں آپ سے کہہ رہی ہوں، یہی تو غلط فہمی ہے، یہی تو ہماری خوش فہمی ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کہ ہم سمجھ رہے ہیں اگر الٹا، یعنی شیطان نے ہمیں الٹا لگایا ہوا ہے۔ شیطان کہتا ہے اگر تیری مرضی پوری ہوئی تو تو خوش نصیب ہے، حالانکہ معاملہ الٹ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اگر آپ اللہ کی مرضی پہ مر گئے نا تو آپ خوش نصیب ہو۔ جیسا کہ حضرت دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ جب میرے ارادے ٹوٹے تو میں نے رب کو پہچانا، جب وہ نہ ہوا جو میں نے چاہا تو میں نے جانا کہ وہ ہوا ہے جو رب نے چاہا ہے، جو رب کو پسند ہے۔ ہم الٹ ہے، ہم سمجھتے ہیں اگر میرا چاہا، میری پسند پوری ہو گئی تو اس کا مطلب ہے میں خوش قسمتی، میری خوش نصیبی، میری جو ہے نا خوش بختی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کن دھوکوں میں شیطان کے زندگی گزار رہے ہیں، اور اس پہ ہمیں شعور تک نہیں ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ شعور بھی نہیں ہے۔ ایک تو مرض، ایک بندہ ہو مریض اور ایک شعور بھی نہ ہو، اور مجھے مارتا پھرے، میرے پاس سب کچھ ہے، یہ نہیں پتا یہی تو تجھے مرض ہے کہ تو اندھا ہے، من کا اندھا ہے، تجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ دیکھیں اسی کو علامہ اقبال کہتے تھے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا اللہ میرے مردہ دل کو زندہ کر دے، میں اپنی مرضی سے نکل کر رب کی مرضی میں مر جاؤں، فنا ہو جاؤں، نفس کشی والا بن جاؤں۔ یہ پہلا دیکھیں سب سے بڑی، یہ ہمارا، اس کو کہتے ہیں سمن بکمن عمیون، یہ ہمارا من جو ہے نا وہ اندھا ہے، اس لیے ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا، اس لیے ہمیں بے پرواہی، بے فکری، یہ جو ہم مستی بے فکری میں پھرتے رہتے ہیں نا، یہ سارے اندھے من کی وجہ سے ہے۔ جس کا من بینا ہو جاتا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، وہ تو ہر دم اللہ کی رضا، اللہ کی وفا، اللہ کی ملاقات، اللہ کی تڑپ، اللہ کی محبت، اللہ کے دیدار کے لیے تڑپتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ ہمیں کوئی یہ تڑپ ہے؟ ہمیں تو ساری تڑپ دنیا کا مال و متاع،
میری اولاد، میرا خاوند، میرا گھر بار، میرا سونا چاندی. ہمیں تو زینتوں کی ساری فکر ہے کہ نہیں ایسی بات؟ اس کا مطلب ہے ہمارے جو ہمارے من ہے نا، جو ہمارا قلب ہے، وہ قلب میت ہے. پتہ آپ کو اس کو قلب میت کہتے ہیں، یہ قلب حی نہیں ہوتا. آپ کیا سمجھتے ہیں زندہ بندہ وہ ہے جو چل پھر رہا ہے، سانس لے رہا ہے؟ نہیں. قرآن کے مطابق قلب حی، زندہ دل وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا نور، اللہ کا تقوی، اللہ کی چاہت، اللہ کی تڑپ، اللہ کی محبت اور اللہ کی ملاقات اور دیدار کا شوق. آپ خود دیکھو، آپ خود دیکھو، آپ کے اندر یہ شوق ہے، یہ چاہت، یہ تڑپ ہے آپ کے اندر کہ میں نے رب کی مرضی پر اپنے آپ کو میں نے فنا کر دینا ہے، میں نے نفس کشی کرنی ہے. ہمیں تو یہ شعور ہی نہیں دیے گئے. آپ سمجھ رہے ہو؟ یہی تو میں آپ سے کہتی ہوں کہ ہمیں نہ تو شعوری آگاہی ہے، نہ ہمیں قلبی بیداری ہے. ہمارے پاس دونوں ہی چیزیں نہیں ہیں. ہم سمن بکمن نہیں جیسے ہوتے. بنی اسرائیل سے میں آپ کو بتاؤں، ان سے بھی گئے گزرے ہمارے حالات ہیں، اور کہنے کو ہم کیا ہیں؟ مسلمان. کہیں بھی نہیں نظر آتا ایمان، زندگی میں ہے ہی نہیں نبی کا فرمان، کوئی فکر ہی نہیں راضی کرنا ہے رحمان، اور پیچھے جس کے چل رہے ہیں وہ شیطان، اور فکر جس کی کر رہے ہیں دنیا کا ساز و سامان، اور خوش جس کو کر رہے ہیں میرا خاندان. یہ ہیں ہم مسلمان. یہ رونے کا مقام ہے. میں آپ کو بتاؤں ہمیں رونا بھی نہیں آتا. میں آپ کو بتاؤں رونا نہیں آتا نا، یہ بھی سیاہ دل کی نشانی ہوتی ہے، سخت دل کی. جس کا دل سیاہ ہو، سخت ہو، مردہ ہو، اندھا ہو، اسے رونا بھی نہیں آتا. اور ایسے پڑھا ہوتا میرا تعلق ہی کوئی نہیں، میری بات ہی نہیں، میرا لینا دینا ہی نہیں. آپ سمجھ رہے؟ اور میری توجہ ہی نہیں، وہ خبر ہی نہیں. کیا کس لیے رونا ہے؟ رونا ہے تو اپنے گھر کے لیے رو، اپنے خاندان کے لیے رو، اپنے بچوں کے لیے رو، اپنے حالات کے لیے رو، اپنے تعلقات کے لیے رو. ہمارے یہ رونے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ہمارے رونے بھی سارے نفسی، دنیاوی اور وقتی ہیں. ہمارا کوئی رونا نوری نہیں، قرآنی نہیں، ایمانی نہیں، رحمانی نہیں، اخروی نہیں، جنتی نہیں. آپ کو سمجھ آ رہی؟ اس سے آپ اندازہ کریں ہم کیا ہیں. ہم کیا ہیں؟ پتا تو کرو، پتا تو کرو. اس سے پہلے کہ ہمیں ہمارا پتہ بتایا جائے، تو غافل تھا، تو جاہل تھا، تو منافق تھا، تو ظالم تھا. اس سے پہلے کہ آپ کو آپ کا پتہ بتایا جائے، آپ اپنا پتہ خود کرو. میں کیا ہوں؟ آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو یہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو کسی کا برا کیا ہی نہیں، میں تو اللہ خیر کرے. جس طرح ہمارا جو آپس کے رویے اور معاملات ہوتے ہیں نا، وہ پتہ کیا ہوتے ہیں؟ میں تو اللہ خیر کرے گھر رہ کے 5 وقت کی نمازی ہوں، اور میں صبح سورۃ یاسین، رات کو سورۃ ملک، ہر نماز کے بعد میں آیت الکرسی. تو میں تو جنتی، نہ کسی کا برا کیا اللہ خیر کرے زندگی میں، نہ کسی کا میں نے کسی کو برا کہا. میں تو گھر بیٹھے اللہ خیر سنا. اب سمجھ رہے ہوتے میں جنتی. یہی تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. اللہ رب العزت نے جو احسن الکلام بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قرآن میں تدبر، تفکر، تزکیہ، اس قرآن سے ہدایت، اس قرآن سے اس قرآن کا اتباع کرنا. جب ہم نے اللہ کا حکم ہی نہیں مانا تو میں کہاں کا جنتی گھر بیٹھا. آپ کو سمجھ آ رہی؟ یہ ساری غلط فہمی ہے آپ کو کہ میں اگر گھر بیٹھا ہوں نا تو میں جنتی ہوں، اگر میں کسی سے کچھ کہہ نہیں رہا تو میں جنتی ہوں. میں آپ کو بتاؤں آپ ابھی بھی شیطان کی گمراہی میں ہیں، آپ نفس کی خوش فہمی میں ہیں. کیونکہ اگر آپ قرآن سے بے رغبتی میں ہیں نا، اور آپ اپنی من موجی، اور آپ اپنی کہتے ہیں نا حالات پرستی، اپنے حالات خوش، میں خوش، اپنی تن آسانی، من موجی کی زندگی گزار رہے ہیں نا، اسی کو تو خود غرضی کہتے ہیں. یہی تو بنی اسرائیل میں بیماریاں، یہ ہمیں تو شعور ہی نہیں کہ یہ بیماری ہے.
خود غرضی کی بیماری مجھے ہے، بے رغبتی قرآن سے مجھے ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اللہ کہتا ہے میں نے بہترین تمہیں دیا، ہمیں پرواہی کوئی نہیں، ہم فیشنوں کے پیچھے، ہم خاوند کو راضی کرنے کے پیچھے، ہم بچوں کو راضی کرنے کے پیچھے۔ اللہ کہتا ہے سب سے پہلے تجھ پر حق اللہ کا ہے، رحمان کو راضی کرنا ہے، اس کے کلام کا اتباع کرنا ہے۔ پھر اسوہ حسنہ مصطفیٰ کا تجھ پر حق ہے، اس اسوہ حسنہ کی پیروی کرنی ہے۔ تو وہ ایک دم تو نہیں بیٹھے اٹھائے میں صبح اٹھی تو میں پیروی مصطفیٰ والی بن گئی، ایسے تو نہیں ہوگا۔ وہ بھی مجاہدہ ہے پورا، اس کے لیے بھی پوری کوئی صحبت چاہیے کہ آپ سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت ہوتے ہوتے اتباع تک پہنچو گے۔ تو ہمیں تو اس کی خبر ہی نہیں، ہم تو اتباع مصطفیٰ سے بے حسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن سے بے رغبتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کی مرضی پوری کرنے کی بجائے اپنی مرضی پوری کر رہے ہیں۔ اور اللہ کی خوشی کیا تھی؟ اسوہ حسنہ کی پیروی کرو، ہمیں پرواہ ہی نہیں، ہم اپنی خوشیاں، اپنے غم، اپنی رونقیں، اپنی چاہتیں سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی تو بنی اسرائیل والے کرتے تھے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے جرم ان سے زیادہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں میں گھر بیٹھا نمازی، میں گھر بیٹھا قاری، میں صحیح غنی، تو میں حج بھی اب کر رہا ہے، میں حاجی ہو گیا، اس کا مطلب ہے میں جنتی ہو گیا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہماری جو روش ہے نا، جو ہماری عادات ہیں، جو ہماری حرکتیں ہیں نا، وہ ساری ان قوموں جیسی ہیں جن کو اللہ نے کہا ہے فاسقین، مجرمین، ظالمین، غافلین، منافقین۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے اوپر مشکلات، مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ ہماری روش ان لوگوں جیسی ہے جن پر اللہ کے عذاب آتے تھے۔ ابھی جو ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہے نا، جیسے بنی اسرائیل پر آتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھیجے تھے، مینڈک بھیجے تھے، ان کے گھروں میں مینڈک ہی مینڈک ہو گئے تھے، پھر ان کے اوپر جوؤں کا حملہ، ہر طرف جوئیں ہی جوئیں، پھر ان کے اوپر کیڑے مکوڑوں کا حملہ، پھر ان کی ہر چیز میں ہون ہی ہون عذاب بھیجے تھے۔ تو اللہ نے ہمارے ساتھ ابھی میں آپ کو بتاؤں ہلکا معاملہ رکھا ہوا ہے، ہم پھر بھی روتے پھرتے ہیں، اے یہ نہ ہوا تو وہ نہ ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کیوں تو وہ کیوں۔ اپنی حرکتیں نہیں دیکھ رہے کہ ہم اس روش پر چل رہے ہیں، اپنی روش نہیں بدلتے، اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ تو بدل جا، تو میرے حالات بدل دے، اپنے حالات بدلنے کی دعا کرتے ہیں، اپنی روش نہیں بدلتے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے گہری بات؟ اپنی حرکتیں نہیں بدلتے، اللہ سے برکتیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی جو پکار ہے وہ نہیں سنتے، قرآن کا اتباع کرو، قرآن سے تزکیہ لو، قرآن سے ہدایت لو، قرآن میں تدبر کرو۔ اللہ کی جو پکار ہے وہ نہیں سنتے، خود پکارتے رہتے میری دعائیں سن لے، میری دعائیں سن لے، میری دعائیں سن لے۔ اللہ کیوں ہماری دعائیں سنے؟ ہم نے اللہ کی پکار سنی، اللہ کی آیتیں سنی؟ جب ہم اللہ کی آیتیں نہیں سنتے، کان نہیں دھرتے، اس پہ پرواہ نہیں کرتے، رغبت نہیں رکھتے، اطاعت نہیں کرتے، تو پھر ہم یہ امید کیوں رکھتے ہیں کہ اللہ میری دعائیں سنے؟ جب ہم نے اللہ کی آیتیں نہیں سنی، اللہ ہماری دعائیں کیوں سنے؟ جب ہم نے اللہ کی نہیں مانی، اللہ ہماری کیوں مانے؟ اور اگر اللہ مان رہا ہے، آپ کو دے رہا ہے جو آپ کو چاہیے، تو میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی خوش نصیبی نہیں ہے، یہ صرف رسی ڈیلی ہے۔ جیسے فرعون کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا تھا، صحت، حکومت، طاقت، شہرت، وہ سمجھ آتا میں بڑا خوش نصیب، تو میں بڑا طاقتور۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ایک دم اللہ نے اس کو جب پکڑا تو پھر کوئی بھی اس کو بچانے والا نہیں تھا۔ تو یہی حال ہمارا ہوتا۔ آپ سمجھ رہے؟ ہم نہیں کرتے نفس کشی، ہم رہتے ہیں یعنی کہ کس میں؟ چالاکی میں، میرے پاس سب کچھ ہے۔ یہی بات میں آپ کو پہلے سمجھا رہی تھی، میں تو نمازی ہوں، اسی میں رہتے ہیں، میں تو نمازی ہوں، پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ نے کہا ہے میری مرضی پہ چلو۔ ہم کہتے ہیں میں تو
میں تو حاجی ہوں، میں تو قاری ہوں. اللہ نے کہا ہے میری خوشی پہ، میری خوشی میں زندگی گزارو. میری خوشی کیا ہے؟ اسوہ حسنہ مصطفیٰ کے مطابق ڈھل جاؤ. ہم نہیں ڈلتے. اللہ نے کہا ہے مجھے کیا پسند ہے کہ قد افلح من تزکا، نفس کشی کرو. ہم نہیں کرتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اندر ہم دنیا کی کہتے ہیں نا لالچ، ہرس، طمع، حسد، کینہ، بغض اندر رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں. اللہ تو کہہ رہا ہے قد افلح من تزکا، پاک رہو، من پاک، نیت صاف والے رہو. ہم نہیں کرتے. اور نمازیں پڑھنے پہ زور دے رہے ہیں. ایسی نمازیں اللہ قبول ہی نہیں کرتا جس میں نہ ہو نفس کشی، نہ ہو اللہ کی خوشی، نہ ہو اللہ کی مرضی. ایسی نمازیں اللہ قبول کرتا ہی نہیں، کیونکہ ایسی نمازیں ہوتی ہیں بے حضوری. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہمارے جرم ہیں جن سے ہم بے خبر پھر رہے ہیں. اگر آپ، میں کہتی ہوں یہ دیکھیں آپ اپنے حال، یہ ہمارا حال ہے. میں آپ کو بتاؤں جو میں آپ کو اب دکھا رہی ہوں، ہمیں تو اپنے حال کی نہیں خبر. میں آپ کو بتاؤں ہم بے خبر لوگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں بالکل بے خبر. یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جو میں کر آیا حج تو میں ہو گیا حاجی، تو میں ہو گیا جنتی. وہ جو پہلے اللہ نے حکم دیے تھے، شروع میں، ہم تو اس سے ہی کہتے ہیں نا بے خبری، ہم تو بے حسی، ہم تو اس سے ہی بے رغبتی، ہم تو اس بے ایمانی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے شروع میں کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، پہلے صراط المستقیم لینا، سنت، شریعت، طریقت، اطاعت، محبت، اتباع رسول کا راستہ لینا، میرے راستے میں انعمت علیہم کی صحبت لینا، تقوی کا زاد راہ لینا، اقیم الصلاۃ کرنا، قرآن سے تزکیہ طہارت لینا. آپ سمجھ رہے؟ پھر کہیں آخری رکن حج کا ہوتا ہے جو ہم دوڑ کے پہلے کر کے آ جاتے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو اگر ہمارے اندر اللہ کے احکامات کے متعلق بے حسی ہے، بے رغبتی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، تو اللہ بھی پھر جو ہم عبادتیں دوڑ کے کر کے آتے ہیں نا، پھر اللہ بھی کہتا ہے اس کی عبادتیں جو ہیں یہ بے حضوری ہیں، یہ بے حشیت ہیں. اللہ بھی کہتا ہے کہ نماز اس کے منہ پہ مارو، روزے اس کے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ہے. قرآن ایسے شخص پر لعنت بھیجتا ہے اور اسے خسارہ دیتا ہے، مزید اس کا کہتے ہیں نا حالات، اس کا ایمان مزید ختم خراب ہو جاتا ہے. اور حج عمرہ تو اللہ کہتا ہے تو یہاں تک پہنچا ہی نہیں ہے، تو اس درجے پر ہے ہی نہیں حج کے مقام پر. تو جب تو اس مقام پر نہیں ہے تو پھر مجھے تیرے حج عمرے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو اللہ کے کرنے کا، اللہ کی مرضی تھی، جو اللہ کی خوشی تھی، جو اللہ نے کہا تھا نفس کشی کرو، جو اللہ نے کہا تھا زاری کرنا، عاجزی کرنا، مسکینی، فقیری، حضوری، پھر حاضری کے لیے آنا. ہم تو وہ جیسے ایک بچہ نہیں ہوتا، نہ اسکول کا کام کرے، نہ یونیفارم پہنے، نہ کوئی استاد کی حکم کو مانے، اب منہ اٹھا کے اسکول بھاگ جائے بغیر ہوم ورک، بغیر یونیفارم، بغیر استاد کی عزت، مقام اور حکم کو پہچانے جانے مانے بغیر اسکول جا کے کھڑا ہو جائے. اسکول جا کے کہے آیا تو ہوں نا. یہ ہمارا حال ہے. یہ ہمارا حال ہے. ایسے ہمارے اب حال ہے. ایسے حال میں نماز پڑھ کے کہتے پڑھ تو لی نا ہے. آپ سوچو، ایک آپ کو ہنسی آئے گی، ہمارا وہ حال ہے. ایک بچہ ہو بغیر یونیفارم، بغیر اسکول کا کام ہوم ورک کیے، بغیر استاد کا حکم مانے، استاد نے کیا کہا تھا، بغیر استاد کی عزت کے، بغیر استاد کے مقام کے، سب چیزوں کو نظر انداز کر کے نا اسکول جا کے کھڑا ہو جائے اور جا کے آیا تو ہوں نا، آ تو کیا ہوں نا. جا کے کہے شکر ہے آ تو کیا، میں تو پہنچ تو گیا. سوچو اس کی کیا عزت ہوگی جو اس طرح آیا. ہمیں تو ایسے بلاوے آتے ہیں.
اور جا کے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، تو گیا، پہنچ تو گیا ہے۔ نہ اللہ کے احکام کا پتہ، نہ اللہ کی آیات کا پتہ، نہ اللہ کی حدود کا پتہ، نہ اللہ کی مرضی کا پتہ، نہ اللہ کی خوشی کا پتہ، نہ اللہ کے راستے کا پتہ، نہ اللہ کی چاہت کا پتہ، نہ اللہ کی محبت کا پتہ، اور جا کے کہہ رہے تھے تو گیا نا، میں کتنا خوش نصیب ہوں، تو گیا نا۔ یہ بڑی رونے کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں ہماری حالت اتنی، مجھے تو الفاظ نہیں کبھی کبھی ملتے، حالت زار ہے، میں آپ کو بتاؤں ہماری اتنی گئی گزری حالت ہے، بیٹھے خوش ہو رہے تو گیا، نماز پڑھ تو لی، میں تو پڑھ لی، اللہ آگے قبول کر لے، میں تو پڑھ لی، میں تو آ گیا ہے۔ تو اللہ کہے گا تجھے یہاں تک آنے سے پہلے میں نے تمہیں دماغ دیا تھا، میں نے تمہیں دل دیا تھا، میں نے تمہیں آنکھیں دی تھی، سماعت، بصارت، ہمت، طاقت، صحت کس لیے دی تھی؟ کہ مجھے تو جانے، مجھے پہچانے، مجھے مانے، میری احکامات، میری آیات، میرے حدود، میری پسند، میری چاہت، میری مرضی، میری خوشی، میرے راستے، تو نے تو کچھ بھی نہ کیا اور دوڑ کے آگے کھڑا ہو گیا، تو گیا نا۔ ایسے بندے کو آپ کے خیال میں کیا ملتا ہوگا؟ ایسا بچہ جب اسکول جائے تو ٹیچر کیا کرتے ہیں آگے، آپ خود ہی سوچ لیں۔ بڑے دکھ، بڑے حالات ہیں، دکھ بڑے حالات ہیں ہمارے، میں آپ کو بتاؤں کبھی آپ کو یہ دکھ لگ جائے نا، آپ دنیا کے دکھ بھول جاؤ۔ کبھی آپ کو یہ تڑپ لگ جائے نا جو میں آپ کو لگانے کی کوشش کر رہی ہوں، واللہ آپ کو دنیا کی ہر تڑپ بھول جائے۔ آپ کو یہ ذائقہ لگ جائے نا اللہ کو کیا پسند ہے، آپ دنیا کے ذائقے بھول جاؤ۔ آپ کو یہ چاہت لگ جائے نا اللہ کو کیا چاہیے، آپ اپنی چاہت بھول جاؤ، آپ اپنے آپ کو بھول جاؤ۔ آپ سمجھ رہے ہو، آپ خود کو فنا کر دو اللہ کی رضا میں۔ لیکن ہمیں یہ ذائقے، ہمیں یہ لذت، یہ چاہت، یہ تڑپ، یہ قربت ہمیں یہ دی نہیں گئی، ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ اللہ کی قربت بھی کوئی چیز ہے، اللہ کی تڑپ، اللہ کی محبت، اللہ کی چاہت، اللہ کی خشیت، اللہ کا راستہ بھی کوئی ہے۔ آپ سمجھ رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں ہم بالکل من کے اندھے ہیں، میں آپ کو بتاؤں من کے اندھے ہیں، اور دماغ کے ہم بالکل جسے کہتے ہیں نا شیطان نے قبضہ کیا ہوا ہے دماغ کے اوپر ہمارے۔ شیطان کہتا ہے دنیا کی فکریں، دنیا کی چاہتیں، دنیا کی رغبتیں، دنیا کی زینتیں، دماغ کے اوپر شیطان کا قبضہ اور دل اندھا۔ اور اس طرح ہم قرآن پڑھ کے ایسے گزر جاتے ہیں شوٹ و شوٹ، تیز و تیز، کہ بس پڑھ لیا، بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، پڑھ لیا، ختم کر لیا، حالانکہ ایک بھی لفظ ہمارے اندر اس کا نور اور اس کا تزکیہ اور طہارت ہمارے اندر گیا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاؤں یہی حال بنی اسرائیل کی قوم کا تھا، بس اپنی مرضی، اپنی خوشی اور نفس پروری تک رہتے تھے وہ۔ آج سوچیں ذرا ہمارا بھی یہ حال ہے کہ نہیں؟ ہم اللہ کو کتنا جانتے ہیں؟ اللہ کو کتنا جانتے ہو؟ اللہ کو کتنا مانتے ہو؟ صرف اتنا جہاں تک میری خوشی پوری ہو جائے۔ اللہ کو کتنا مانتے ہو؟ جہاں تک میری مرضی پوری ہو جائے ہے۔ اللہ کو کتنا مانتے ہو، کتنا اللہ سے خوش ہو، اور جہاں تک مجھے سب کچھ مل جائے۔ نفس پروری، اپنی مرضی، اپنی خوشی، یہ اللہ کی ہمارے یہاں نا یہ تعارف ہے، یہ ہم نے اللہ کی بنائی ہوئی ہے کہ میری خوشی، میری مرضی اور میری نفس پروری اگر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ہمارا تو اللہ سے تعارف ہی ٹھیک نہیں ہے، ابھی تو ہم نے اللہ کو ہی نہیں جانا، ابھی تو اللہ کو ہی نہیں مانا، ابھی تو اللہ کو ہی نہیں پہچانا، تو اللہ کی کیسے ماننی ہے؟ وہ تو اگلی سٹیج ہے۔ پہلے میں اللہ کو جانتا، پھر اللہ کی مانتا، پھر اللہ کو میں پہچانتا۔ ہم نے تو نہ اللہ کو جانا ہے، میں آپ کو بتاؤں ابھی تک نہ اللہ کو مانا ہے، نہ اللہ کو پہچانا ہے۔ ابھی تک ہم پتہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو جان رہے ہیں، مجھے کیا پسند ہے، ابھی اپنے آپ کو پہچان رہے ہیں، مجھے کیا چاہیے، ابھی اپنے آپ میں لگے ہوئے ہیں، اب مجھے تو یہ اچھا لگتا ہے،
اپنے آپ کو ہی جان رہے ہیں، اپنے آپ کو ہی مان رہے ہیں، اپنے آپ کو ہی پہچان رہے ہیں. ابھی تو میں سے ہی نہیں نکلے. آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی؟ علامہ اقبال نے یہی تو کہا تھا کہ مطلب اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ اپنے آپ سے تو اللہ کو جان. اگر میری کوئی مرضی ہے تو اللہ کی بھی کوئی مرضی ہے. اگر میری کوئی خوشی ہے تو اللہ کی بھی کوئی خوشی ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو بڑا کون ہے، میں کہ اللہ؟ اگر اللہ بڑا ہے تو میری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ میری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے اللہ کی مرضی، اللہ کی خوشی، اللہ کے لیے نفس کشی، اللہ کو میں نے کرنا ہے راضی. لیکن ہم تو الٹ ہیں. ہم تو کہتے ہیں اللہ مجھے کرے راضی، اللہ میری کرے ہر پوری خوشی ہے، اللہ مجھے نہ آنے دے کوئی کمی، اللہ میری زندگی میں نہ رکھے کوئی محرومی، اللہ مجھے دے ہر طرح کی خوشی. ہم تو خود خدا بنے ہوئے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں، ہم فرعون سے بھی آگے ہیں. آپ سمجھتے فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا؟ میں آپ کو بتاؤں وہ تو چھوٹا فرعون تھا. کہیں جو ہمارے حالات ہیں نا، ہم کہیں بڑے فرعون بنے ہوئے. میں آپ کو بتاؤں یہ ہمارے حالات، بے حبری میں بیٹھے ہوئے، من موجی، تن آسانی، نفس پروری، یہ ہماری زندگی ہے. اس کو زندگی کہہ رہے ہیں. اس پر غضب یہ کہ اس کو زندگی کہہ رہے ہیں. زندگی تو وہ ہے جو ہو بندگی، جس میں ہو اللہ کی بندگی، جس میں ہو اللہ کی مرضی، جس میں ہو اللہ کی خوشی، جس میں ہو اللہ راضی، جس میں نے کی ہو نفس کشی، جس میں نے کی ہو نبی کی پیروی. وہ ہے زندگی. ہم نے تو ابھی زندگی کا کہتے ہیں نا، زندگی کے پاس زندگی کو چھوا ہی نہیں، اللہ کو جانا ہی نہیں، قرآن کو ابھی تک ہم نے مانا ہی نہیں. کیا آپ سوچو ہمارے حالات کیا ہیں؟ اور مہلت ختم ہو رہی ہے، مہلت تھوڑی سی رہ گئی ہمارے پاس. اب تو زندگی کی شام ہونے کو آ گئی. ابھی تک ہمیں ہوش ہی نہیں آ رہا. اتنے نفس نے ہمیں جکڑ کے پکڑ کے ہمیں مکر میں اپنے اثر میں رکھا ہوا ہے، وہ اور تکبر میں رکھا ہوا ہے. ہم سب کہتے ہیں نا میں تو نہیں، میں تو بہت، میں تو عاجز ہوں، میں تو کبھی تکبر کیا ہی نہیں. ہمیں تو اصل میں آپ کو بتاؤں تکبر کے معنی بھی نہیں پتا، فساد کے معنی بھی نہیں پتا. اس لیے ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کون سی ہستی سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. اور حقیقت میں ہمارا سلسلہ، ہماری عادتیں، حسرتیں کس سے مل رہی ہیں؟ فرعون سے. کہاں جا کے مل رہی ہیں؟ ہماری زندگی کی جو حالات ہیں، حرکتیں ہیں، وہ جو قومیں اللہ نے تباہ کی تھی نا، ان کے ساتھ ہماری روش مل رہی ہے. اسی طرح کی حرکتیں، عادتیں ہماری بھی ہیں. سمجھتے ہیں میں متکبر نہیں. میں بتاؤں آپ کو، قرآن سے دیکھیں، قرآن سے فیصلہ لیا کریں. اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں اپنے فیصلے خود نہ کریں. خود آپ کرو گے تو شیطان اور نفس کہے گا تو نمازی، تو حاجی، تو قاری، تو جنتی، تو صحیح، تو جنتی ہے، تو بخشی. قرآن سے دیکھیں، فیصلہ لیا کریں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ اللہ کی آیات سے منہ موڑتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں یا منہ موڑتے ہیں، وہ متکبر ہے. اللہ کا حکم دیکھ کے بھی کہتے ہیں نا جی نا، میں تو وہ کرنا جو میرے بچے کہہ رہے ہیں، جو میرا خاندان کہہ رہا ہے، جو ہمارا رواج ہے، جو ہماری رسمیں ہیں. آیات کو دیکھ کر منہ موڑتے ہیں، وہ متکبر ہیں. میں آپ کو بتاؤں ہم سب متکبر ہیں. ہم بڑے کہتے ہیں نا تکبر میں بیٹھے ہوئے ہیں. میرا خاندان، میرے رشتے دار، میری خوشیاں، میری رونقیں، میری چاہتیں سب ہیں نا، میں خوش نصیب. یہی تو تکبر ہے. اسی کو تو تکبر کہتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں. میں آپ کو بتاؤں، چونکہ میں نے آپ کو کہا نا، ہمیں تو ابھی تک اللہ کا ہی نہیں پتا، تو اپنا کیسے پتا ہوگا کہ میں متکبر ہوں، کہ ظالم ہوں، کہ جاہل ہوں، کہ غافل ہوں،
کہ منافق ہوں کہ فسادی ہوں کہ مجرم ہوں، کیا ہوں میں؟ پتہ ہی نہیں۔ اور زبانی جس کو بھی پوچھو، ہاں جی مسلمان ہیں جی، مسلمان 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 کے اندر اللہ نے کہنا ہے ظالم، جاہل، غافل، منافق، فسادی، متکبر، بائیں طرف آ جاؤ، بائیں طرف آ جاؤ۔ ارے مسلمان تو اللہ نے آپ کو بھیجا تھا، آپ نے آ کے کیا کیا؟ آپ مسلمان رہے؟ کوئی ظالم ہو گیا ہے اپنے مطلب مفاد کے پیچھے نکل کے، کوئی جاہل ہو گیا اپنی من موجی زندگی گزارنی خوش قسمتی والی ہے، کوئی غافل ہو گیا ماحول کے مطابق، خاندان کے مطابق جو سب کہیں گے وہ کرنا ہے، جو رسم رواج وہ کرنا ہے، جو خوشیاں وہ کرنا ہے، کوئی غافل ہو گیا۔ آپ مسلمان رہے نہیں، آپ تو آ کے کتنے آپ حصے، کتنے سلسلے، کتنے آپ کہتے ہیں نا واقع، کتنے آپ باتوں میں آپ تو بٹ چکے ہوئے ہو کب کے۔ آپ صبغت اللہ والے رہے ہو، مسلمان تو ہوتا ہے صبغت اللہ، جس طرح اللہ نے بھیجا تھا۔ آپ تو آ کے ظالم، کسی کے ساتھ ملے تو ظالم، کوئی اور ملا تو جاہل، کوئی اور ملا تو غافل، کوئی اور ملا تو منافق، کچھ شعار بڑا مل گیا تو منافق، چلاک مل گیا تو اس کے ساتھ کہتے ہیں نا فاسق، اور پھر مجرم۔ کیا سے کیا ہو گئے؟ آپ تو بھول ہی گئے آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا۔ اللہ نے بھیجا کیوں تھا؟ لا الہ، اللہ نے بھیجا تھا لا تتبعوا خطوات الشیاطین۔ آپ سمجھ رہے؟ ہم نے جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا تھا اس کو تو چھوڑ ہی دیا۔ لا تتبعوا خطوات الشیاطین کی بجائے شیطان کے پیچھے ہی چل پڑے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کی بجائے، نفس کو خواہش سے روکنے کی بجائے خواہش کے پیچھے ہی چل پڑے ہیں، الٹ چل پڑے۔ اور آپ سمجھ رہے ہیں میں تو ابھی تک ہوں مسلمان، مسلمان تو اب وہاں تھے جب اللہ کے پاس تھے، اب کیا ہو یہ تو پتا کرو۔ اب تو آپ کو پتہ ہی نہیں میں ہوں کیا، کہاں پہ اپنے آپ کو تلاش کروں؟ ظالموں میں کہ جاہلوں میں کہ غافلوں میں کہ منافقوں میں کہ فسادیوں میں کہ مجرموں میں، کہاں ہوں میں؟ پہلے تو میں آپ کو کہوں بتاؤں، اپنا آپ ڈھونڈو میں کہاں پہ ہوں، آج ڈھونڈ لو عزت رہ جائے گی۔ کل جب فرشتے پکاریں گے نا ظالم اٹھو تو آپ نے اس میں سے ہی ہونا، غافل اٹھو اس میں سے بھی اٹھنا ہے، جاہل اٹھو اس میں سے بھی اٹھنا ہے، فاسق اٹھو اس میں سے بھی اٹھنا ہے۔ کتنے گروہوں میں سے آپ نکلو گے؟ کتنے گروہوں میں سے نکلو گے؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ 5 مضمونوں میں سے پاس ہونا تھا، 5 میں فیل، جو 5 میں ہی فیل ہے، ایک میں بھی فیل، دوسرے میں بھی فیل، تیسرے میں بھی فیل، چوتھے میں بھی فیل، 5ویں میں بھی فیل، تو وہ تو فیل ہی ہوتا پھر ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ پاس تو وہ ہوگا، مسلم تو وہ ہوگا، متقی مومن، جو اللہ کہے گا مسلم اٹھو، مومن اٹھو، متقی اٹھو، صالحین اٹھو، محسنین اٹھو، تو وہ ہوں گے اللہ کے دائیں ہاتھ والے۔ اللہ کہے گا یہاں بھی پاس، یہاں بھی ایکسیلنٹ، یہاں بھی ایکسٹرا آرڈنری، یہاں پہ بھی اچھی کارکردگی، وہ ہوں گے جو صالحین ہوں گے، جنہوں نے یہ سارے مضامین پاس کیے ہوں گے، مسلم، متقین، مومنین، صالحین، وہ ہوں گے دائیں ہاتھ والے۔ آپ سوچو آپ کون سے کس طرف ہوں گے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو بنی اسرائیل کی قوم والی روش ہے نا کہ مجھے جو میں نے مانگا ہے، جو میں نے چاہا ہے، جو مجھے پسند ہے وہ مل جائے، تو یہی روش تو بنی اسرائیل کی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں یہ تو بہت ڈرنے کی، رونے کی روش ہے یہ، کہ ہم اپنے آپ کو جانیں گے تو روئیں گے نا، اگر پتہ ہی نہیں ہے تو رونا کیسا؟ آج ہمیں رونا نہیں آتا اپنے حالت، جو من کی حالت ہے، روش ہے، جو اپنی روش ہے میری بنی اسرائیل والی، جو میری تباہ شدہ قوموں والی میری خصلتیں ہیں، وہ دیکھ کے مجھے رونا نہیں آتا۔ رونا کس بات پہ آئے گا؟ زینتیں کم ہو گئیں، ساز و سامان کم ہو گیا، خاندان ایسے ہو گیا،
زینتوں کے رونے آتے ہیں، لیکن جو اللہ کی آیتیں ہیں اس پر رونا ہمیں نہیں آتا۔ اسی کو تو غفلت کہتے ہیں، اسی کو تو جہالت کہتے ہیں، اسی کو تو ظلمت کہتے ہیں، اسی کو تو منافقت کہتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ دیکھیں بین السطور آیت کے اندر کتنے ہمارے یعنی کہ پہلو ہوتے ہیں سمجھنے کے، حکمت کے، انوار و تجلیات کے۔ اب بظاہر دیکھیں یہ بات بنی اسرائیل کی ہے، لیکن اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر تیری بھی وہ روش ہے، مجھے، میں، مائی سیلف، اگر تیری بھی یہ روش ہے تو پھر تیرا انجام بھی وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا تھا۔ نعمتیں لینے کے باوجود، عزتیں لینے کے باوجود، فضیلتیں لینے کے باوجود وہ قوم تباہی کا شکار ہو گئی، کیونکہ وہ قوم خود غرضی، اللہ سے بے رغبتی اور نبی کی اطاعت سے بے حسی، اپنی مرضی اور اپنی خوشی میں زندگی گزار رہی تھی۔ اب آپ یہاں سے اپنا جائزہ تو لیں، جائزہ لیں آپ اپنا، آپ کے اندر بھی یہ بیماریاں ہیں۔ اول تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بیماری ہوتی ہے، نہیں پتا نا، یہ بیماری ہے آپ کے اندر کون سی؟ نفس پروری، خود غرضی، قرآن سے بے حسی، بے رغبتی، اللہ کے رسول سے بے پرواہی، اللہ کو راضی کرنے کی بے حبری، قرآن سے بے ایمانی، ابھی تک آیتوں پہ ایمان لائے نہیں ہیں، آخرت سے بالکل مایوسی، پتہ ہی نہیں اللہ سے ملنا ہے۔ یہ بیماریاں، یہ ہیں بیماریاں جو شیطان لگاتا ہے۔ جب شیطان یہ بیماریاں لگا دیتا ہے نا کسی کو، تو پھر اس کا قرآن، اس کی عبادت سب ہو جاتی ہے بے معنی، بے معنی، جو کہ آج ہماری ہے کہ نہیں؟ آگے دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، تو یہاں پر یہ نقطہ بھی نوٹ کریں، جو وہابی نہیں مانتے، وہابی کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، کہتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں قرآن ہمیں کہہ رہا ہے، سمجھا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے مانگا۔ جب بھی قوم کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی، کوئی مشکل پیش آتی، کوئی حاجت پیش آتی، تو وہ خود نہیں اللہ سے گڑ گڑانے لگ جاتے تھے، اللہ سے مانگنے لگ جاتے تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے۔ تو سمجھ کیا آئی بات؟ ہر نبی اپنی قوم کے لیے مسیحا ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے، وسیلہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے تھے، ہمارے جو وسیلہ ہیں، راہبر ہیں، اسوہ حسنہ ہیں، وہ رسول اللہ ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ اگر میں آپ کو بتاؤں، ہم نے قرآن سے اپنا عقیدہ سمجھا ہوتا نا، تو ہم کبھی بھی گمراہی میں نہ جاتے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو نبی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارا سفارشی ہے، دنیا میں تمہارا سفارشی ہے نبی، نبی کی رحمت اور سفارش سے تمہیں ملتا ہے جو ملتا ہے۔ یہ نعمتیں تمہارا اپنا کمال نہیں ہے کہ میں بڑا نمازی، تو میں بڑا حاجی، تو میں بڑا صحیح، تو میں جنتی، اللہ مجھ سے راضی، نہیں۔ یہ جو نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں نا، یہ جو رحمتیں مل رہی ہیں نا، یہ نبی کی سفارش اور نبی کی رحمت کا صدقہ ہوتا ہے۔ دنیا میں نبی سفارش کرتا ہے اللہ سے، آخرت میں شفاعت کرے گا، لیکن وہ تب کرے گا جب آپ نبی کی، کہتے ہیں نا، سنت، نبی کی شریعت، نبی کی اطاعت، نبی کی محبت اور نبی کے اتباع میں زندگی گزارو۔ اس کو نسبت کہتے ہیں۔ ہمیں تو نسبت کا بھی نہیں پتا، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں جو میں نے ملاد کر لیا، میں سنی ہوں، جو میں سنی، بس میں سنی، وہ یہ سن ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہم ایسے سنی ہیں، ہم ایسے سنی ہیں جس کو سنت کی پرواہ نہیں، ہم ایسے سنی ہیں جس کو شریعت کا پتہ نہیں، ہم ایسے سنی ہیں جس کو طریقت کی خبر ہی نہیں، ہم ایسے سنی ہیں
جس کو محبت مصطفیٰ کا کچھ پتہ ہی نہیں. ہم ایسے سنی ہیں جنہیں اتباع رسول کی خبر ہی نہیں. اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے پتہ ہی نہیں, خامند راضی کرنے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ایسے سنی ہیں, ہم وہ سنی ہیں جو سنتا ہی کچھ نہیں ہے کہ نہیں. ایسی بات یہ ہے, ہم جو سنی ہے نا, ہم بے حسی والے سنی ہیں, سن ہو کے بیٹھے ہیں, بالکل سن ہو کے. کہنے کو کہتے ہیں جی میں تو سنی ہوں جی. سنی وہ جو سنتا ہی نہیں. ہم ایسے سنی ہیں جو سنتا ہی نہیں. ہم ایسے سنی ہیں جو سن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, نم ہو کے, بالکل نم بے حس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے احکامات سے, اللہ کی آیات سے, اللہ کی حدود سے, اللہ کی پسند سے, اللہ کی طرف جانے والے راستے سے, اللہ کے دیے ہوئے تقوی کے زیادہ راز سے, اللہ کی محبت سے, اللہ کی تڑپ سے, اللہ کی ملاقات سے سنوں کے بیٹھے ہوئے. ہم ایسے سننی ہیں جو سنتے ہی نہیں ہے, مطلب کی بات سنتے ہیں, بس مطلب کی بات, اپنے فائدے کی بات سنتے ہیں, حقیقت اور معرفت اور حکمت کی بات سنتے ہی نہیں. سنی جو ہے آج کل کے سنی ایسے سنی ہے کہ نہیں. ویسے صحیح بات, میں تو آپ کو حقیقت بتاتی ہوں چاہے آپ کو بری لگے. ہم ایسے سنی ہیں جو حقیقت سے سن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں شیطان نے ہمیں سن کر دیا ہوا. میں آپ کو بتاؤں, شیطان ہمیں روز انجیکشن لگاتا ہے, تیری خوشی, تیری مرضی, نفس پروری, تیری پسند, تیری خواہش سب ہے نا, تو پھر سن ہو جا, سن ہو جا, اور کچھ نہ سن. وہ سن جو میں کہہ رہا ہوں, میں تیرے فائدے کی بات کر رہا ہوں. شیطان کہتا ہے میں تیری خوشی کی بات کر رہا ہوں, مجھے سن. نہ سن قرآن کی بات, اللہ کی بات, رسول کی بات, آخرت کی بات نہ سن. ادھر بھی ہم شیطان کے لیے نا سن ہو کے بیٹھے. جو شیطان کہتا ہے وہ سن رہے ہیں, جو اللہ اس کا رسول کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم, تقوی کا زیادہ راہ, اقیم الصلاۃ, کوئی نہیں سن رہے, کوئی نہیں. اور جو شیطان ہمیں سنا رہا ہے نا, شیطان کہہ رہا ہے تیری مرضی, تیری خوشی, تیری خوش قسمتی, تیری خوش نصیبی, تجھے ہر چیز مل گئی, تو جنتی. وہ سن رہے ہیں. ذرا سوچیں میں کیا کہہ رہی ہوں, سوچیں ذرا میں آپ کو کیا کہہ رہی ہوں. ہم وہ سنتے ہیں جو ہمیں نفس اور شیطان سنواتا ہے, وہ نہیں سنتے جو اللہ اس کا رسول ہمیں سنوانا چاہتا ہے. یہ ہے سب سے بڑا دھوکہ جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اور سمجھ رہے ہیں میں بیٹھا بٹھایا میں تو امتی, میں تو بیٹھا بٹھایا, میں تو کہتے ہیں نا متقی, میں تو بیٹھا بٹھایا میں تو جنتی, کیونکہ میں ہوں سنی. میں آپ کو بتاؤں ہم وہ والے سنی نہیں ہیں جو سن کے سمر جائیں, جو سن کے سدھر جائیں. ہم تو وہ سنی ہیں جو سن کے بے حس اور سنی سنائی کر کے گزر جاتے ہیں. ہم وہ سنی ہیں جو خود فریبی اور نفس پروری, بے رغبتی اور بے حسی کا شکار ہے. ہم یہ سنی, ہم وہ سنی نہیں ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو بنی اسرائیل کی قوم بھی یہی کیا کرتی تھی, مطلب کی بات, بس فائدے کی بات, مفاد کی بات, اپنی مرضی کی بات, اپنی خوشی کی بات سنا کرتے تھے. لیکن جو اللہ کی مرضی, جو نبی کی خوشی, جو وہ بات کرتے ہدایت کی, وہ نہیں سنتے تھے. وہ بھی ایسے ہی سننی تھے جیسے ہم نہیں ہیں, بے حسی والے, خود فریبی والے, نفس کی کہتے ہیں نا گمراہی والے. آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ آپ ذرا سوچیں, یہ آپ کی اصلاح کے نقطے ہیں جو بیچ میں اس کے آیت کے ہیں, بین السطور. آپ کو نظر نہیں آتے, مجھے نظر آتے ہیں.
آپ سمجھ رہے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں آگے فرما رہا ہے کہ نبی نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ اب دیکھیں یہاں سے آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے، نبی نے جب لاٹھی، حالانکہ وہ پتھر تھی، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، وہ جو پتھر تھا، وہ لاٹھی انہوں نے ماری تھی، وہ پتھر تھا۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ لیکن جب نبی نے ضرب لگائی، نبی نے ضرب لگائی تو کیا ہوا؟ اس پتھر سے جاری ہو گیا پانی۔ آپ سمجھ رہے؟ تو اللہ بھی ہمیں دیکھیں یہ کہتا ہے کہ نبی کی مانو، نبی کی جب مانو گے نا، تو جب نبی کی تم پر نگاہ پڑے گی نا، نبی کی جب تم پر نگاہ پڑے گی نا، جب تم پر نبی کی ادا آ جائے گی نا، جب تم پر نبی کی وفا آ جائے گی نا، تو تم بھی ضرب والے، رحمت والے، عزت والے بن جاؤ۔ دیکھیں ہم کیوں کہتے ہیں کہ ضرب لگاؤ، من پر، دل پر ضرب لگاؤ، ذکر کی ضرب لگاؤ، ضرب۔ آپ کو تو ضرب بھی نہیں لگانی آتی ہے، آپ کو تو بس ایک دوسرے کو باتیں لگانی آتی۔ ضرب لگانی نہیں سیکھی آپ نے، کبھی نہیں سیکھی، باتیں لگانی سیکھی ہیں بس میرے خیال میں۔ تو اگر آپ ضرب لگانے والے ہوتے نا قلب پر اپنے، تو وہ دوسروں کو باتیں لگانی بھول جاتے۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ یہ ہماری دیکھیں کتنی ہمارے اخلاقی پہلو بھی بیچ میں تربیت کے آ رہے ہیں۔ دل بھی دیکھیں، دل اندھا ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل پتھر ہو جاتا ہے دنیا کی محبت میں، ٹائم بھی ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم ادھر اس آیت مبارکہ کو روکتے ہیں، لیکن آخری پوائنٹ دیکھیں، یہ نوٹ کریں جو میں آپ کو سمجھا رہی تھی کہ دل پر بھی زنگ لگ جاتا ہے دنیا کی محبتوں کا، چاہتوں کا، زینتوں کا، خواہشوں کا۔ دل بھی سیاہ ہو کے، اندھا ہو کے، سخت ہو کے پتھر ہو جاتا ہے۔ تو دل کو ضرب کیوں لگاتے ہیں؟ آج آپ کو سمجھ آئی ضرب کیوں لگاتے ہیں؟ آپ کو تو معنی بھی نہیں پتا کہ ضرب ہوتی کیسے۔ ضرب زور سے لگاتے ہیں، اتنے زور سے کہ اللہ کے ذکر کے نور سے، ذکر کے نور سے، میں آپ کو ہر بار بتاتی ہوں، مجھے نہیں لگتا آپ غور کرتے ہیں، ذکر کے نور سے وہ پردے، وہ سیاہی، وہ سختی، وہ شیطان نے جو زنگ لگایا ہوتا ہے، جو حجاب، جو دوری، جو مایوسی، جو شیطان نے ہمارے اندر بے رغبتی، بے حسی، خود فریبی، نفس پروری کے جو جال ڈالے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کے ذکر کے ضرب سے، نور کی ضرب سے، کیوں ہم پے در پے میں آپ سے کہتی ہوں ضرب لگاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو شیطان نے ڈالے ہوتے ہیں اتنے مکر و فریب کے جال، اس ضرب سے ہی تو ٹوٹتے ہیں۔ پانی نکل آیا اس پتھر سے، ہمارے دل میں جب ضربیں لگیں گی، جال مکر و فریب کے ہٹیں گے، تو اللہ کی خشیت، اللہ کا نور، تقوی طہارت کا نور اندر سے نکلے گا، جس کو شیطان نے دبایا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے، اس کو شیطان نے اندر پھنسایا ہوا۔ میں آپ کو آخری بات بتاؤں، یہ تو بھی ختم نہیں ہوئی، گہری بات۔ اسی لیے دیکھیں جب ہم یہ ضرب نہیں لگاتے نا، پھر اللہ ہمیں حالات سے ضربیں لگاتا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے حالات پھر ایسے ہو جاتے ہیں، ہمیں بائیں سے ضربیں لگتی ہیں، رشتہ داروں سے ضربیں لگتی ہیں، کبھی خاندان سے ضربیں لگتی ہیں، کبھی خاوند سے ضربیں لگتی ہیں، کیونکہ جو ضربیں اللہ ہمیں کہتا ہے لگاؤ، ہم نہیں لگاتے، ہم مست ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، جو خود فریبی میں کہتے ہیں نا، جو میں آپ کو بتا رہی تھی، خوش فہمی میں بیٹھے رہتے ہیں، میں تو نمازی، تو میں تو قاری، تو میں تو حاجی، تو میں تو صحیح، تو میں تو غنی، تو میں تو جنتی۔ وہ جو اندر جو شیطان نے ہمارے جال ڈالے ہوتے ہیں، گہرے مکر و فریب کے جال، بے رغبتی کے، قرآن سے بے رغبتی کے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا سے بے حسی کے، اللہ سے تڑپ نہیں، محبت نہیں، چاہت نہیں، ملاقات کا شوق نہیں، اللہ کا دیدار کا شوق نہیں، اللہ کا راستہ نہیں۔ جب یہ شیطان نے اتنے جال ڈالے ہوتے ہیں مکر و فریب کے، وہ چونکہ ہم خود ضرب نہیں لگاتے نا دل پر، تو وہ پکے اور سخت ہو چکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر
بہت زیادہ بے حسی آ چکی ہوتی ہے. ہم نماز پڑھ کے نا بے حس ہو کے بیٹھے رہتے ہیں, قرآن پڑھ کے آرام سے بیٹھے رہتے ہیں. بے حسی, بے رغبتی, خوش فہمی, یہ جو شیطان نے ڈالی ہوتی ہے نا, پھر اللہ ہمارے حالات ایسے کر دیتا ہے, کوئی بیماری بھیج دیتا ہے, اس بیماری سے پھر ہمیں ضربیں لگتی ہیں. دردیں اور ٹیسیں جب اٹھتی ہیں نا پھر ضربیں لگتی ہیں. یا کوئی خاندان میں بندہ ایسا ہمیں چمڑ جاتا ہے جو ہمیں تنگ کرتا ہے, ضربیں لگتی ہیں. یا کسی سے ہمارا پالا ایسا پڑ جاتا ہے, کوئی بلا ہمیں چمڑ جاتی ہے باہر سے, وہ ضربیں پھر باہر سے لگتی ہیں. یعنی ہم عزت سے نہیں مانتے. پوائنٹ یہ ہے ہم سیدھا سیدھا نہیں چلتے جیسے اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کی خوشی, اللہ کی مرضی, نفس کشی کرو, نبی کی پیروی کرو, اللہ کو راضی کرو. سیدھا سیدھا نہیں ہم چلتے. تو پھر اللہ کہتا ہے میں نے تجھے موقع دیا تھا سیدھا چلنے کا, تو سیدھا نہیں چلا, اچھا چلو پھر کوئی نہیں, جس سے تجھے پیار ہے اس سے تجھے ضربیں لگانی, جس کی تجھے چاہت ہے اسی کی کمی, محرومی, تنگی, سختی کر کے تجھے ضربیں لگیں گی. تو پھر تجھے ہوش آئے گی کہ میں تو کچھ غلط کر رہا ہوں, آرام نہیں, سکون نہیں, چین نہیں مل رہا, پیسہ ہے برکت نہیں, گھر بار ہے سکون نہیں, آل اولاد ہے خوشی نہیں. تو اللہ کہتا ہے پھر وہ ضربے میں تجھے ایسی لگاتا ہوں, پھر تجھے ہوش آتا ہے کہ کچھ کمی ہے, وہ کیا ہے. پھر بے چینی, پھر اندر بے چینی لگتی ہے, پھر انسان کہتا ہے تو کہیں سے جا کے سکون لے کے آؤں. پھر ہم نکلتے ہیں گھر سے ڈھونڈنے کے لیے اہدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم. سیدھا نہیں ہم آتے کہ شریف بن کے آ جائیں نا. آج کل تو شریف بھی بڑے الٹ ہیں, تو پھر شریفوں والے کام بھی تمہارے ویسے ہی ہوتے ہیں نا, گھر بیٹھ کے ہی شریفانہ شکر کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے اللہ کو یہ شریفانہ گھر بیٹھ کے شکر نہیں چاہیے. اللہ کہتا ہے گھر سے باہر نکل, کوئی انعمت علیہم کی صحبت ڈھونڈ, تجھے تیرے اپنے حالات, تیرے اپنے ہی حالات تجھے پتا چلے, اپنی ذات کا تجھے پتا چلے. اس لیے ہمیں ضربیں لگتی ہیں, لیکن خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جنہیں ضرب لگے تو وہ اللہ کے, کہتے ہیں نا اس کو اللہ کی درد میں بدلتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ بھی بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے. جسے ضرب لگے دنیا سے تو اسے اللہ کا درد لگ جائے, اللہ کی تڑپ لگ جائے, اللہ کی لو لگ جائے, اللہ کی چاہت, اللہ کی ہوتے 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 ایک ضرب لگی تھی دنیا سے مجھے, لیکن وہ میری خوش نصیبی بن گئی. اس کو میں نے اللہ کی تڑپ, اللہ کے درد, اللہ کی محبت, اللہ کی تڑپ, اللہ کی یاد, اللہ کا راستہ, مجھے اللہ کی چاہت, اللہ کی لو لگ گئی, اللہ کی رضا مل گئی. تو وہ ضرب میرے لیے کرب نہیں تھی, اصل میں وہ میری اللہ سے قربت تھی. اللہ نے ضرب لگائی چل میرے قربت کے راستے پر, اس لیے مجھے ضرب لگی تھی. آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ گہرے اسرار و رموز سمجھنے والا بنائے, تاکہ اس کی ضرب سے, نور سے ہمارا من منور ہو, اور ہم بھی اللہ کے راستے پر چلنے والے ہوتے ہوتے اللہ کی محبت, اللہ کی تڑپ, اللہ کی ملاقات اور اللہ کے دیدار تک پہنچ جائے. یا اللہ اس ضرب سے ہمیں پیار ہو جائے, اور یہ ضرب ہمیں ہر کرب سے نکال دے. یہ ضرب ہمارے لیے خوش نصیبی, خوش بختی بن جائے. آمین. اب دیکھیں